میں ایک ٹیکنیکل دلیل دوں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت تھا نا، پیر کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ پیر کا دن. یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوم ولادت کیا عید کا دن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں یوم ولادت کیا ہے؟ عید کا دن ہے، عید میلاد النبی کہتے ہیں نا. تو ہم اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ آپ کا ولادت کا دن کیا عید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو مسلمانوں کے ہاں دو طرح کی عیدیں ہوتی ہیں، ایک بڑی عیدیں اور ایک چھوٹی عیدیں. ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ. یہ سال میں عید الفطر بھی ایک دفعہ اور عید الاضحیٰ بھی ایک دفعہ. یہ اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور مصلی کی طرف جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں. ساری دنیا میں یہ منائی جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ اور ایک ہفتے میں ایک ایسی عید ہے جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے، جس کو جمعے کا دن کہا جاتا ہے. یہ بھی چھوٹی عید ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ عید کا لک اللہ نے ڈالا ہے. اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خطبہ. اس میں بھی 2 رکعتیں، ان میں بھی 2 رکعتیں. اس میں بھی نہاتے دھوتے ہیں، سنت ہے. اور ان دونوں عیدوں میں بھی کیا خیال ہے بھائی؟ نہاتے. ان دونوں عیدوں میں روزہ حرام، اور جمعے کے دن بھی روزہ مکروہ. خاص جمعے کو مخصوص سمجھ کے روزہ رکھنا حدیث میں اس سے منع کیا ہے. کسی کا چھٹی کا دن ہے یا اس کو آسانی ہے تو ایک الگ بات ہے. اس نیت سے روزہ رکھنا کہ آج جمعے کا دن بڑا دن ہے تو میں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اس کی حدیث میں ممانعت ہے. تو پتہ چلا عید کا لک آیا کہ نہیں آیا اس میں. اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہودیوں کے لیے مقدس دن اور وہ عید جو ہر ہفتے ریپیٹ ہوتی ہے، وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا. یہودیوں کے بعد عیسائی دنیا میں آئے. عیسائیوں کے لیے کون سا ہوا؟ اتوار. تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے؟ پیر ہونا چاہیے تھا نا. جمعہ کہاں سے بول رہے ہو بھائی؟ ہم اور لیٹ آئے تو ہمارے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر. اور وہ نبی کا یوم ولادت بھی تھا. لیکن نبی کا یوم ولادت تھا، اس لیے اللہ نے پیر کو نہیں رکھا، ریورس کر دیا جمعے کو، تاکہ لوگ یوم ولادت کو عید سمجھنا نہ شروع کر دیں. جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے. حدیث ہے بیہقی شریف، ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے. امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا. حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عقہ عن نفسہ بعد النبوہ. بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام ہیثمی نے بھی روایت کیا. حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا. بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا. یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا. ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے. تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا.